السلام علیکم۔ آج جو سٹوری میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہمارے ویورز میں سے ایک خاتون کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو وہ کچھ یوں لکھتی ہیں کہ میرا نام نازش ہے اور آج میں آپ سے اپنا ایک لائف چینجنگ ایونٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ میں شادی کے بعد سعودی عرب چلی گئی تھی اور ریاض سٹی میں چلی گئی۔ وہاں پر میرے ہسبینڈ کی جاب ہے اور اب بھی میں وہیں رہتی ہوں۔ میں اس وقت اکیلی تھی، بچے تو نہیں تھے، شادی کے 1 مہینے بعد ہی شفٹ ہو گئے تھے، اور میرے ہسبینڈ نے جو گھر لیا تھا وہ کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ انہوں نے وہ گھر ہم دونوں کے لیے ہی لیا تھا اور ہم دونوں ہی وہاں رہتے تھے۔ جب ہم وہاں گئے مجھے اس گھر میں جاتے ہی فیل ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ ہے۔ ہسبینڈ نے آفس جوائن کرنا تھا، وہ 2-3 دن بعد چلے گئے اور گھر پہ میں اکیلی ہوتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں سو رہی تھی اور مجھے نہانے جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر مزید سو جاتی ہوں، لیکن میں سو نہیں پاتی تھی۔ مجھے اس گھر میں نیند نہیں آتی تھی، پراپر نیند میں نہیں تھی میں اس وقت، بس لیٹی ہوئی تھی۔ تو مجھے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آواز آئی، گھر سے آئی، باہر سے آئی، لیکن اس علاقے میں اتنا سناٹا تھا کہ کسی کی آواز نہیں آتی تھی، اور مجھے ایسا لگا وہ آواز ہمارے واش روم سے آ رہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ اکیلی تھی تو مجھے آیت الکرسی پڑھنی پڑی، اپنا حصار کیا اور اسی واش روم میں نہانے چلی گئی۔ اس طرح میں نے یہ سب اگنور کیا۔ ہسبینڈ جب آفس جاتے تھے میں ایک ہی روم میں بند ہو جاتی تھی، بس کھانا بنانے یا کوئی اور کام ہوتا تب بھی باہر آتی تھی، ورنہ نہیں۔ اور مجھے آوازیں آتی تھیں جیسے کہ کوئی چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، جیسے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو ہوا کچھ یوں کہ ٹیبل پہ جار پڑا تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی کھسک کے دوسری سائڈ پہ ہو گیا۔ میں نے یہ چیز اگنور کی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نیچے دیکھا تو کبرڈ میں میری آنکھوں کے سامنے کھل گیا۔ میں بہت ڈر گئی اور رونے لگی، اور باہر نکلی تو دیکھا ٹی وی میں نے جو چینل لگایا تھا وہ چینج ہوا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور صبر کیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ رات ہوئی۔ میری ہسبینڈ کی عادت تھی کہ وہ جلدی سو جاتے تھے کیونکہ انہیں صبح جلدی آفس جانا ہوتا تھا۔ رات کے ٹائم میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں ڈر گئی اور اٹھ کے رونے لگی۔ ہسبینڈ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، تو میں نے سارا واقعات ان کو بتائے اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ پہلے میں یہ سب شیئر نہیں کیا تھا میں نے کبھی ان سے، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ نئی شادی ہے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، اور نہ میں گھر پہ کسی سے شیئر کرتی تھی۔ تو ہمارے گھر میں ٹیرس تھا، وہاں کسی چیز کا کبھی شور نہیں آیا، یعنی ٹریفک وغیرہ کا کبھی نہیں آیا شور۔ اور اسی وقت ہی جب میری آنکھ کھلی اور ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا، اسی وقت ہی لکڑیوں کا بنڈل وہاں بہت زور سے گرا۔ اب ایسا لگا کہ جیسے کسی نے پھینکا ہو۔ میں بھی ڈر گئی اور میرے ہسبینڈ بھی ڈر گئے۔ اسی طرح میرے ساتھ بے تحاشا چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ گھر میں سورۃ بقرہ چلایا کروں۔ میں جب چلاتی وہ خود بخود پاز ہو جاتی، جیسے کسی نے بند کر دی ہو۔ جتنی دفعہ چلاتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی، طبیعت میری بہت اپسیٹ رہتی تھی، لیکن ہم اسی گھر میں رہے کیونکہ وہ گھر خوبصورت تھا، اور میرے ہسبینڈ زیادہ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب وہ آفس سے آتے تھے ہم دونوں ساتھ ہوتے تھے تو تب یہ واقعات اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب میں اکیلی ہوتی تھی تب یہ واقعات زیادہ ہوتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں کھڑی تھی، مجھے لگا میرے سامنے کوئی چیز کھڑی ہے۔ میں بھاگی اور اپنے ہسبینڈ کو فون کیا اور کہا کہ اس گھر کا چیپٹر ختم کریں، میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ ہم نے گھر شفٹ کر لیا پر وہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں۔ نیا گھر بہت اچھا تھا۔ میری پریگننسی کا ٹائم وہاں بہت سکون سے اچھا گزرا۔ تھرو آؤٹ پریگننسی مجھے کچھ نہیں ہوا۔
डिलीवरी के लिए मैं अपने घर पाकिस्तान गई। मेरा बेटा हुआ, वो जब मेरी गोद में आता बहुत रोता। मैं बहुत डर गई कि बाकी सबके पास तो वो चुप रहता है बच्चा, और मेरे पास जब आता है तो वो रोने लगता है। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत तशवीश में डाला। तो मैंने किसी आमिल से पता कराया, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ कोई चीज़ है जो उसे मेरे करीब नहीं आने देती और डराती है। उन्होंने बताया कि वो चीज़ें सऊदी अरब से ही मेरे साथ हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि वो इस चीज़ का कोई उतार करें, हेल्प करें मेरी। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए वसीला बना कर भेजा। उन्होंने कहा कि सदका करें बकरे का, मेरा और मेरे बेटे का, और उन्होंने कहा कि वो मुझ पर पढ़ाई करेंगे उसी रात। तो उस रात उन्होंने पढ़ाई की मुझ पे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मुझे तो होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरे घर वालों ने बताया कि मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मुझे हिसार में लिया गया। वो चीज़ मुझसे चली गई जो कि मुझे उस वक्त यूँ लगा था कि वो चीज़ चली गई, और वो जो चीज़ भी थी वो बहुत गंदी थी। क्योंकि जब मुझ पे पढ़ाई हुई तो वो मुझे हाथों में मट्टी इस तरह महसूस हुई, गले में मट्टी महसूस हुई, गंदगी महसूस हुई मुझे बहुत। मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ मुझसे चली गई है, लेकिन वो चीज़ आज तक मेरे साथ है और मेरे कंधे भारी रहते हैं। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं हिसार में हूँ। मुझे आज भी महसूस होता है कि वो चीज़ मेरे साथ है। इस बात को 2.5 साल हो गए हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि वो चीज़ मुझे कभी नुकसान ना पहुंचाए और मैं हमेशा हिसार में रहूं और महफूज रहूं।